اللہ نے اس روح زمیں پر رہنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے تمام نبیوں کو قائم رکھا تاکہ وہ آ کے ان کی اصلاح کر سکیں، ان میں محبت، ان میں امن قائم کر سکیں۔ اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ اعلان کیا کہ یہ میرا آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ میری کتاب قرآن مجید تمہارے لیے ہدایت ہے، جو اس سے منہ پھیرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو اس کی طرف آ جائے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کے اصحاب اور حضور کے اہل بیت نے اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ سن 60 ہجری میں ایک ظالم حکمران کھڑا ہوا جس نے یہ اعلان کیا کہ نہ ہی کوئی خدا ہے، نہ ہی قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور نہ ہی کوئی دین ہے۔ وہ سرعام تخت پر بیٹھا شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، جوئے کھیلتا تھا۔ مسلمان اس کی یہ طاقت کے سامنے، اس کے اس مال کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے خلاف جنگ کرے یا اس کے خلاف کھڑا ہو کے یہ کہہ سکے کہ یہ جھوٹا ہے۔ بس اتنے میں ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ بول کر کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں میں یہ اعلان کیا، اے لوگوں، میرا نانا جھوٹا نہیں تھا، میرا نانا سچا تھا، وہ اللہ کا نبی تھا۔ وہ کتاب، وہ قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے، جو ہماری طرف ہدایت کے لیے آئی ہے، اے لوگوں، وہ کتاب جھوٹی نہیں ہے۔ لوگوں نے ہاتھ جوڑے اور لوگوں نے کہا، اے امام حسین علیہ السلام، ہم جانتے ہیں آپ حق پر ہیں، آپ سچے ہیں، لیکن اس ظالم حکمران کے خلاف کون بغاوت کرے گا؟ جو اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے امام، وہ اس کو مار دیتا ہے۔ امام، آپ اگر اس کے مقابلے میں جائیں گے وہ آپ کو مار دے گا، ہمیں اس چیز کا ڈر ہے کہ آپ کی جان نہ چلی جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کر اس سے کہا، اے لوگو، میرے نانا نے تو مجھے پہلے ہی شہادت کی خبر دے دی تھی کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، اور وہ شہید کس کے لیے ہوگا؟ وہ اللہ کے دین کے لیے ہوگا۔ جب ایک ظالم حکمران کھڑا ہو کر میرے دین پر حملہ کرے گا، اللہ کی کتاب پر حملہ کرے گا، تو اس وقت یہ میرا نواسہ میرے دین کو بچائے گا، اللہ کی کتاب کو بچائے گا، کہ اس کی وجہ سے دین پوری دنیا میں پھیلے گا۔ میرے حسین کے خون کی وجہ سے یہ دین پوری دنیا میں پھیلے گا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا نانا سچا ہے، وہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ اے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اے لوگوں، اللہ کے ہاں مال و زر نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں ایمان کی قیمت لگتی ہے۔ اے لوگوں، اللہ کے ہاں فوجیں نہیں دیکھی جاتی کہ فوجوں کی تعداد کتنی ہے، اللہ کے نزدیک تو ایمان کی طاقت دیکھی جاتی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ پیغام حق ہے کہ دین اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، قرآن اسی کی ہی کتاب ہے جو کہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اگر اللہ کے دین کی خاطر اس حسین ابن علی کو قربان بھی ہونا پڑا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں، اللہ کے دین کے لیے قربان ہو رہا ہوں۔ اے لوگوں، وقت کے یزید کے آگے کیوں سر جھکاتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو تم مظلوم جانتے ہو؟ تم اللہ کے دین کی خاطر اگر اس دنیا سے کوچ بھی کر گئے تو آنے والی نسلیں تمہیں یاد کریں گی۔ اے لوگوں، اگر آج یزید کے سامنے تم نے سر جھکا دیا تو تم پر آنے والی نسلیں بھی لعنتیں کریں گی۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہونے کی حیثیت سے تم لوگوں میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میں حق پر ہوں، یزید غلط ہے۔ اگر تمہیں یزید ختم بھی کر دے تو تمہارا یہ خون ناحق دین حق کی گواہی دے گا، اللہ کے دین کی گواہی دے گا، آنے والی نسلیں تا ابد تا حیات تمہیں یاد کریں گی۔ لوگ ڈرتے رہے کہ اتنے بڑے ظالم کے سامنے ہم حسین ابن علی کا کیسے ساتھ دیں، لیکن مولا حسین علیہ السلام بہت مطمئن رہے۔ اس بات کی خبر جب یزید تک پہنچی تو یزید نے اس چیز کا اعلان کیا کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کے میرے سامنے لایا جائے، تاکہ اس کی موت اتنی عبرتناک ہو، آنے والی نسلیں یاد رکھ سکیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے، کسی بادشاہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو بلند نہیں کرنا، اس کا حکم جیسا بھی ہو تو تمہیں اپنا سر جھکانا پڑے گا۔ یزید نے اپنے لشکر کو تیار کیا مولا حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے۔ مولا حسین علیہ السلام نے یہ نہ چاہا کہ میرے نانا کے شہر میں میرا خون ناحق بہے، آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ مکہ میں جائیں گے۔ فوج یزید نے یہ چاہا کہ دوران حج ہی مولا حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹیں گے تاکہ لوگ کعبے کی حرمت کو بھی بھول جائیں اور اولاد علی کی، اولاد نبی کی تعظیم کو بھی بھول جائیں۔ مولا حسین علیہ السلام نے یہ نہ چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں بھی بہے، تو اتنے میں کوفے سے آپ کو خط آنے لگے ہزاروں کی تعداد میں کہ مولا، ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ سچے ہیں، ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نانا حق اور سچ پہ ہے، ہم آپ کو اپنا مولا مانتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، لیکن یہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہے، ہم پر اپنی ظلم ستم ڈھا رہا ہے۔ تو مولا حسین علیہ السلام کو انہوں نے آخری خط لکھا، اور اس آخری خط میں انہوں نے کہا، اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے نواسے کو خط بھی لکھے اور بلاتے بھی رہے کہ یہاں پر ہماری جان خطرے میں ہے اور ہم دین پر ہم ثابت قدم ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی، آپ کے نواسے نے ہماری بات کو نہ سنا اور ہم سے منہ پھیر لیا۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے اس خط کو پڑھا
کہ کوفہ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے نانا سے آپ کی شکایت کریں گے کہ جب ظالم حکمران آپ کے دین کا مذاق اڑاتا رہا تو آپ کا نواز کو چلا تو انہوں نے آپ کا رستہ روک لیا۔ اس وقت فوج یزید کا جو سالار تھا جس کا نام حر ابن رہائی تھا، اس نے مولا حسین علیہ السلام کا رستہ روک لیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک ان کے خیمے یہاں سے نہیں اٹھیں گے یہ تب تک نہیں ہم ان کا کچھ کر سکتے، کہ یہ پانی بار بار پی رہے ہیں، ہمیں ان کو یہاں سے بھگانا چاہیے، ہمیں یہاں سے ان کو اٹھانا چاہیے تاکہ ہم اس پانی پر قبضہ کر سکیں اور یہ ہماری بیعت کرنے کے لیے ہم اس کو لے جائیں۔ تو غازی عباس نے اپنی تلوار کو نکالا تو مولا حسین علیہ السلام نے روکا، اے عباس تلوار کو اندر رکھو۔ حضرت عباس نے کہا اے لوگو، پانی اللہ کی نعمت ہے، کیا تم نہیں جانتے اس پانی کو خلق ہی آل محمد کے صدقے کیا گیا؟ حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا عباس اپنی تلوار کو نیچے کرو، میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں رسول اللہ کا خاندان پانی کی خاطر لڑا۔ عباس ہم یہاں پر جنگ لڑنے کے لیے نہیں، جنگ جیتنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اپنی لہو سے اسلام کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے تم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں خیمے لگائے تھے عباس، بالکل ویسے ہی اپنے ہاتھوں سے یہاں سے خیمے ہٹا لو۔ اللہ کی یہ مرضی ہے کہ اللہ کے محبوب کا خاندان پیاسا رہے اور اس کی پیاس کی جو شدت ہے تا قیامت روز محشر تک لوگ یاد کر سکیں۔ حضرت عباس کی آنکھیں نم ہوئی اور آپ نے خیمے اٹھائے اور نہر سے بہت دور لے گئے، اور یزیدی لشکر دوبارہ آیا اور اس نے آگے کہا مان لو حسین کہ یزید حق پر ہے اور یزید کی بیعت کر لو، یزید کی بیعت کر لو گے تو تمہیں سونے ہیرے جواہرات ملیں گے اور تمہیں زندگی بھی ملے گی۔ اگر تم اسی طرح رہے پیاس سے مر جاؤ گے، کیا کرو گے؟ ہم ظلم اتنا ڈھائیں گے تم سے رہا نہ جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے رہے کہ لوگو میں گواہی دیتا ہوں اور اللہ بھی گواہ رہے کہ اللہ کا دین اسلام حق ہے اور اللہ کی جو کتاب قرآن پاک ہے وہ بھی حق ہے، اور میرا نانا جو کہ اس کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی حق ہیں۔ تم مجھے مار بھی دو گے تو میرے خون کا قطرہ قطرہ رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دے گا۔ حکومت، دولت اور طاقت کے سامنے نہ جھکو، یاد رکھو کہ یہ حکومت، طاقت، دولت یہ تا ابد نہیں رہے گی، یہ چند لمحوں کے لیے ہے، لیکن اللہ کا دین تا ابد تا حیات رہے گا۔ فوج یزید دن بدن آپ پر اور آپ کے خاندان پر ظلم و ستم ڈھاتی رہی، یہاں تک کہ آپ کا پانی بند کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک آپ اور آپ کا خاندان کربلا میں پیاسا رہا۔ مولا حسین علیہ السلام کے گھرانے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر کو قتل کیا گیا جو ہم شکل پیمبر تھا۔ آپ کے بھائی عباس کو نہر کنارے سلایا گیا۔ آپ کے بھائی کے بیٹے قاسم کی لاش کو پامال کیا گیا۔ آپ اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو میدان میں لے کے آئے اور اس کو لوگوں کی طرف کر کے کہا اے لوگو، اس کا کیا قصور ہے، اس کو پانی دے دو، اس کو پانی کی حاجت ہے، تمہاری جنگ مجھ سے ہے لیکن اس بچے سے تو نہیں۔ فوج یزید اپنے جانوروں کو پانی پلانے لگی اور باقی پانی زمین پر پھینکنے لگی اور زور زور سے ہنسنے لگی مولا حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر۔ اللہ کی صداقت، اللہ کی وحدانیت بیان کرتا رہے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ حسین ابن علی سے لڑتے رہے اور یہاں تک کہ وہ لاکھوں کی تعداد مولا حسین علیہ السلام کی طاقت کے سامنے نہ ٹک پائے، میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے کہ ان میں یزیدی لشکر کہنے لگا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، علی کے جیسے لڑتا ہے، اس کو ہم نہیں مار سکیں گے، جاؤ دور جاؤ اور اس پر تیروں کی برسات کر دو، تیروں کی بارش کر دو، ہم تیروں سے ہی اس کو مار سکتے ہیں، تلواروں سے ہمارا بس نہیں چلے گا۔ تاریخ نے لکھا ہزاروں کی تعداد میں لوگ تیر پھینکنے لگے، کسی کے ہاتھ میں تیر تھے تو کسی نے تیر پھینکے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اس نے پتھر لیے، پتھر پھینکے، اور جس کے ہاتھ میں پتھر بھی نہ تھے اس پر خدا کی لعنت ہو، اس نے کربلا کی مٹی لی اور مولا حسین علیہ السلام کی طرف پھینکنی شروع کر دی۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی بس حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے جب اس صدا کو سنا تو آپ نے اپنی تلوار کو دوبارہ سے نیچے کر لیا، اور جب آپ نے اپنی تلوار کو نیچے کیا تو لوگ رک گئے، لوگ دیکھنے منظر لگ گئے کہ حسین ابن علی نے اپنی تلوار کو نیچے کیوں کر لیا، جبکہ ابھی تک اس میں جان باقی ہے لیکن اس نے تلوار کو نیچے کر لیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے یہ چاہا کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کریں۔ آپ گھوڑے سے نیچے کی طرف آئے، لیکن جب مولا حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے آئے تو نہ زین پہ تھے نہ وہ زمین پہ، آپ تیروں کے مسلح پہ تھے، آپ کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ آپ سے سجدہ بھی اس طریقے سے نہ ہو سکا، تو آپ کا جو مسلح تھا وہ تیروں کا مسلح تھا اور آپ نے سجدے میں سر رکھا۔ مولا حسین علیہ السلام سجدے میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور یہ کہتے رہے اے اللہ، حسین کے اس خون سے
تو راضی ہو جا، حسین کا خون، آل نبی کا خون اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فوج یزید نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ خوش ہونے لگے اور وہ اس چیز کا نعرہ لگانے لگے کہ اب کوئی حسین نہیں ہے، اب کوئی دین کی بات نہیں کرے گا، اب کوئی الہ کی بات نہیں کرے گا، اب کوئی اذان کی بات نہیں کرے گا، اب کوئی قرآن کی بات نہیں کرے گا۔ اتنے میں جب کہتے کہتے امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنا شروع کر دیا، رسول اللہ کی بیٹیوں کے خیموں میں آگ لگا دی، آپ کی بیٹیوں کے چادروں کو کھینچ لیا گیا، سکینہ کی کانوں کی بالیں کو کھینچ لیا گیا، آپ کی بیٹیوں پر ظلم کیا گیا۔ یزید کا یہ حکم تھا کہ آپ کا سر کاٹ کے میرے پاس لایا جائے اور جو عورتیں اور جو بچیاں ہیں ان کو قیدی بنا کے زنجیروں کے ساتھ میرے دربار میں لایا جائے، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنے کہ اگر کوئی میرے خلاف اپنی گردن کو بلند کرے گا، اپنے سر کو بلند کرے گا تو اس کا یہی حال ہوگا۔ آپ کی بیٹیوں اور آپ کی بہنوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کے بازاروں میں لے آئے اور پتھر مارنے لگ گئے۔ نوکے نیزہ پہ بھی مولا حسین علیہ السلام کا سر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صداقت بیان کرتا رہا، رسول اللہ کے قصیدے پڑھتا رہا۔ لوگوں نے جب مولا حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھا تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ سچے تھے، رسول اللہ کا نواسہ سچا ہے، رسول اللہ کا گھرانہ سچا ہے، اللہ کا دین سچا ہے۔ تو جب یزید کے دربار میں قیدی سید امام زین العابدین خطبہ دینے لگے تو یزید کے محل میں ہی یزید کے لوگ یزید کے خلاف ہو گئے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت زمانے میں پھیل گئی اور ہر کوئی یزید مرد آباد اور حسین زندہ باد کہنے لگ گیا۔ آج بھی جب اذان ہوتی ہے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر بچہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتا ہے، اور قرآن کو دیکھتا ہے تو قرآن کو چوم کر اپنے سینے سے لگاتا ہے اور پڑھتا ہے اور اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی گواہی مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں دی۔ سلام ہو اس پر کہ جس نے دین کو بچایا، سلام ہو اس پر جس نے قرآن کو بچایا، سلام ہو اس پر جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس صدا کو بلند کیا، سلام ہو اس پر کہ جس نے اپنی نہ بیٹیوں کی فکر کی نہ اپنی اولاد کی فکر کی، اس نے سب کچھ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لٹا دیا۔ اور دل سے پھر اس واقعے کو سن کے آواز آتی ہے یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔